بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM TV ہے، اور آج کا موضوع ہے جو امریکہ کے اندر جو آج بغاوت کا سمہ ہے، ایک قسم کا جو بدامنی ہے، اور یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک قسم کی بغاوت ہو چکی ہے، لیکن بہرحال وہ بغاوت اب ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے اندر یا ایشیائی ممالک میں ایسی باتیں بہت زیادہ مشہور تھی، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا اپنی روایت کا امین سمجھتے ہیں۔ لیکن جو واقعہ کل یعنی 6 تاریخ کو اور 6 تاریخ کو ہوا ہے، 6 جنوری 2020 کو ہوا ہے، ویسا تو کبھی کسی ایشیائی ملک میں بھی نہیں ہوا۔ اب وجہ یہ ہے کہ ایک اقتدار کی کشمکش کے اندر جو افراتفری کا منظر جو پیش کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کی نظیر امریکہ کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ یا تو پھر وہ سول وار کی معاملہ ہے، یا پھر یہ واقعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی صدر نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی جو صدر کو آسانی یعنی جو اقدار کی منتقلی ہے اس کو اس طرح سے روکنے کی کوشش کی ہو۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے تاریخ کا بدترین یعنی شخص تھا۔ اس کی شخصیت کے حوالے دیکھا جائے تو اس کی شخصیت جو تھی وہ ایک انتہائی پست شخصیت کا مالک تھا، اخلاقی طور سے بہت پست تھا، پھر اس کے حکمرانی کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھا، وہ انسانیت کے حوالے سے اور امریکی روایت سے بھی ناشنا تھا۔ حد تو یہ کہ امریکی روایت انسانیت تو کجا جو امریکہ کی روایت ہے اس سے بھی ناشنا تھا۔ اور اپنے دور میں اقتدار میں اس نے دنیا کے اندر بھوچال میں رکھا دنیا کو، اور ہر وقت یعنی کیفیت یہ تھی کہ بے یقینی کیفیت میں رکھا، اور ہر یہ بس کہا کہ صاحب مجھے پیسے دو۔ کبھی اب میں سعودی عرب کو بلیک میل کرتا تھا، کبھی انڈیا کو بلیک میل کرتا تھا کہ انڈیا بہت پیسے کماتا ہے، بہت لیتا ہے، تو ہمیں پیسے دے۔ سعودی عرب سے کہتا تھا کہ ہم آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں۔ تو ایک قسم کا ایک بدماش جسے کہا جاتا ہے دنیا کا، وہ بالکل بن کے سامنے آیا تھا، جو کہ ایک کاؤبوائے ہوتا ہے۔ امریکہ میں کاؤبوائزم بہت مشہور ہے، اور وہ کاؤبوائزم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مشن پہ جاتے ہیں تو پھر وہ آخر میں مشن میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے اپنے جو اپنا پہلا ساتھی ہوتا ہے جو نمبر 2 ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ اسی قسم کا آدمی تھا، اور ایک انتہائی بدتمیز اور میں نے نامہربان شخص تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اپنے دور میں اس نے دنیا کے اندر جو ہے، اور اپنے خود ساتھیوں کو جو سلیکشن اس کا کرتا تھا، اس کو یہ ایسے بدل دیتا تھا جیسے ہمارے یہاں SHO بدلے جاتے ہیں کہ ایک فون کال پر ایک اس پہ وائرلیس پہ میسج چلا جاتا ہے فلانا SHO بدل دیا ہم نے۔ اس طرح سے یہ اپنے وزیر دفاع بدل دیتا تھا، وزیر سلامتی امور بدل دیتا تھا، وزیر خارجہ بدل دیتا تھا، تو کئی بدل دیے اس آدمی نے۔ اور اتنا اس آدمی کے اندر یعنی اضطراب تھا، بے چینی تھی، اور اتنا بے یقینی کیفیت میں آدمی تھا، طبیعت میں اس کی طبیعت میں قرار نہیں تھا، اور اس کی طبیعت میں، اور جب یہ الیکشن تھا تو دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ کسی نے کوئی نہ کوئی بڑا بڑا واقعہ کر دے گا، جو یہ واقعہ کرنا چاہتا تھا، بچوں کی طرح سے بہیو کرتا تھا۔ اب وہ جب وہ عمران خان گئے تو عمران کے ساتھ بھی بات کرنے لگ گیا، جب وہ انڈیا نے تو خیر بہت آگے چلا گیا تھا، مودی اور جو ہے بہت زبردست بڑا مودی گودی ٹائپ کی باتیں وہاں کرنے لگ گیا تھا۔ گڈی مودی جو جلسہ کرا دیا تھا مودی نے اس کی حمایت میں، لیکن سارے جو انڈیا کی حمایت تھی وہ سب ختم ہو گئی، اور انڈیا کو پھر اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن میں کوشش یہ تھی کہ سارے لوگ جو ہار گئے سارے جو لوگ اس نے اپنے ساتھ اکٹھے کیے تھے وہ اس کے باوجود بھی یہ ہار گیا۔ اس نے بہت زیادہ کوشش کی امریکہ کو فائدہ پہنچانے کی، اور میڈ ان چائنا سے دور رہنے کی، چائنا سے جنگ کرنے کی، چائنا سے اس نے ٹریڈ وار کی، رشیا کو اس سے ناراض کیا، اور اس نے ہمیں ناراض کیا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ میں لڑائی نہیں کی، اس لیے کہ ہمارے پرانے ساتھی تھے، تعلقات تھے، کچھ ہمارا یہ معاملہ بھی تھا کہ ہمارے پینٹاگون سے تعلقات ہمیشہ اچھے رہیں، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ بھئی پینٹاگون سے ہمارے تعلقات کو خراب نہیں ہونا چاہیے، تو وہ رہے۔ اور ہم سے جو کہا انہوں نے کہ صاحب آپ افغانستان کے اندر جو ہے حالات کو ہماری جو صلح کرا دیں، ہمارے مذاکرات کرا دیں، سو ہم نے کرا دیے۔ پھر اس کے بعد میں جب یہ الیکشن جو 3 نومبر کے جب الیکشن ہوئے یہ ہار گیا،
اس میں BLM نے بھی بڑا کردار ادا کیا کہ جو بلیک لوگ تھے اور جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، مسلمانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اس کو ہرانے کے اندر. اور جو بائیڈن کی حمایت کی، جو بائیڈن یہ کہتا ہوا سنا گیا ایک مسلمان خاتون سے کہ میں مسلمان کے ساتھ میں وہی انصاف کروں گا، پہلے دن آتے ہی ساتھ ہی سارے قوانین جو مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ تبدیل کر دوں گا. اور انہوں نے BLM جو تھی، جو بلیک لائفز میٹر کا جو ایک تنظیم بنی تھی، اس نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. پھر اس نے اسرائیل اور عربوں کو اسرائیل کو عربوں سے تسلیم کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور جو ہے UAE اور سوڈان، موراکو اور جو بحرین ہے اس کے قابو میں آ گئے. ڈر گئے یہ لوگ، بادشاہ تھے کیونکہ ناجائز حکمران ہے یہ بیسیکلی. سعودی عرب بھی ان کے قابو میں آ گیا، لیکن یہ ہے کہ پھر پاکستان بیچ میں رہا تو پاکستان نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے. پاکستان ٹیکن اے پوزیشن، پاکستان نے کہا ہم ایک آزاد و خود مختار ملک ہیں، ہم آپ کے کہنے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ہمارا کشمیر کا کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے چین اور انڈیا کے درمیان میں جنگ کرانے کی پر توجہ دی. ہم بہت اکسایا انڈیا کو جنگ کے لیے، اور صرف اس لیے کہ وہ اقتدار میں رہ سکے. پھر اس نے جو ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کرانے کی کوشش کی. وہاں پر وہ اپنے ایٹمی آبدوز بھیجی، اپنے بمبار بھیج دیے. اس نے وہاں ان کا جو بہت بڑا جو سائنسداں تھا محسن، اس کو شہید کرا دیا، جو ایٹمی سائنسداں تھا. پھر انہوں نے اس کو جو ان کا کمانڈر تھا سلمانی اس کو شہید کرا دیا. تو بہت کچھ اس نے کیا اور ان کے تمام معاہدات ختم کرا دیے. اس آدمی نے ہر چیز جو تھی، جو تمام معاہدے ختم کر دیے. روس سے تعلقات خراب کر لیے، چین سے تعلقات خراب کر لیے، لڑائی سے لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا. پھر چین اور سعودی عرب اور انڈیا کو اس سے بہت اسلحہ دے کر اس سے بہت مال لوٹنے کی بہت مال لوٹا. پھر اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صدر قائم رکھنے کے لیے یہودیوں کی حمایت حاصل کی. اس کا یہ خیال تھا کہ یہودیوں کی حمایت سے وہ جیت جائے گا. آخر میں سب سے بڑی اس نے جو جرم کیا، جو کہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، جو مشرقی ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، جو اس نے کیا کہ وہاں سے کوئی 3 نومبر کو یہ ہار گیا تھا، 3 نومبر 2020 کو. تو 4 نومبر سے جو ریلیاں، جو اس کے بڑے بڑے ٹرک وہاں سے شروع ہو گئے تھے، وہ ہم نے اپنے ایک پروگرام میں، جو سچ TV کا ایک پروگرام تھا، اس میں ہم نے دکھایا تھا کہ وہ ٹرک شروع ہو گئے ہیں وہاں چلنے کے لیے. اور وہ پھر جو ہے 5 جنوری 2020 کو آ کر صدر ہاؤس کے سامنے جو ایک پارک ہے، وائٹ ہاؤس کے سامنے، وہاں آگے جمع ہو گئے. اور پھر اس نے 9:30 بجے صبح یا 10:30 بجے صبح جو ہے 6 تاریخ کو خطاب کیا، اور بڑا اشتعال انگیز خطاب تھا. اور اس اشتعال انگیز خطاب میں کے بعد میں یہ ہوا کہ بالآخر ان لوگوں نے جو اپنے کانگریس کے جو تقدس تھا اس کو پامال کیا. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا امریکہ کی، جو ہمیں معلوم ہے. ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہو. وہ اندر گھس گئے، ایک خاتون کو گولی لگی ہے. ان کے جو سینیٹر تھے یا ان کے جو ممبران تھے، وہ اچھا ہوا یہ تھا کہ ایک روایتی قسم کی بات تھی کہ وہ وہاں سے آخری ایک ووٹ حاصل کرنا تھا بائیڈن کو کہ وہ اب صدر بن جائے گا. تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو یہ جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہو رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ ہم سے چھین لیے گئے ہیں، یہ زبردستی کا ہے لوگوں کو. عمران خان کو جیسے مسلم لیگ نون آواز اٹھا رہی ہے، یہی آواز اس نے ٹرمپ نے کی. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پاکستان کی وہ نقل کر رہا ہو اور پاکستان کے نقش قدم پہ چل رہا ہو، جیسا کہ یہاں ہوتا ہے. تو وہ کہا کہ صاحب ہمارے انتخاب چرا لیے گئے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو آخری بات یہ تھی کہ وہاں سے اس کی منظوری لینی تھی. اس منظوری کو اس نے روکا 6 تاریخ کو، لیکن بالآخر 7 تاریخ کو وہ آج کے دن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ بن گئے ہیں. اب وہاں پر جو ہے 6 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر واشنگٹن DC میں آ گئے، اسلحہ کے ساتھ آ گئے. وہاں گولیاں چلتی رہیں. ایک قسم کی بدامنی تھی اور ایک قسم کی، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ انارکی کہتے ہیں، وہ پیدا ہو گئی تھی واشنگٹن DC کے اندر. اور اس کے بعد میں وہاں کے جو میئر کے پاس پاور ہوتے ہیں، اس نے وہاں پر کرفیو نافذ کیا. جب کرفیو نافذ کرنے کے بعد میں
تو آج کے دن پھر وہ پاس ہو گیا، اور یوں جو بائیڈن کا صدر ہونا، جو اور جو کرفیو بھی نافذ کیا وہ 21 جنوری تک نافذ کر دیا واشنگٹن ڈی سی، اس وقت خالی سڑکیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو تاریخ کا بدترین صدر گزرا ہے امریکہ کا، یہ جو جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور اس نے امریکہ کو بہت رسوا کیا ہے، امریکہ کی جمہوریت کو بہت رسوا کیا ہے، امریکہ کے رواج کو توڑا ہے، اور دنیا کے اندر ایک بدترین مثال قائم کر دی ہے کہ بھائی لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب امریکہ میں ایسا ہوا تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوا تھا کہ جب عمران خان نے جو ہے پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کی تھی تو فوج نے اس کو روک دیا تھا، پارلیمنٹ میں نہیں گھسنے دیا تھا اس کو، تو یا نہ اس کو وہاں پر جانے دیا تھا، ڈپلومیٹک کور میں بھی جانے نہیں دیا تھا۔ تو پاکستان نے بھی بڑی اپنی روایت کو قائم رکھا، لیکن یہ تو پارلیمنٹ میں گھس گئے باقاعدہ ان کے آدمی، اور بہت زیادہ انہوں نے بدتمیزی کی، پارلیمنٹ کے لوگوں کو چھپنا پڑا ان کو بینچوں کے نیچے، پھر ان کو ماسک پہنا کے باہر نکالا پارلیمنٹ ممبران کو۔ تو اتنی بڑی جو تقدس کی پامالی جو ہے جو کی ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ تاریخ میں نہیں ملتی مثال اس کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر یعنی بغاوت کا مقدمہ اس پر ضرور لگے گا، اس پر لاگو ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے بغاوت کی ہے یعنی امریکہ کے دستور سے، امریکہ کے لوگوں سے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے آدمی جو ہیں وہ بغاوت پہ آمد ہیں، بہت بڑی تعداد میں اسلحہ خریدا گیا ہے، اور وہاں پہ اسلحہ خریدنا آپ کے پر لائسنس نہیں ہے، وہ ایسے خرید سکتے ہیں جیسے کہ عام خریدتے ہیں۔ تو ایک بڑی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بائیڈن نے بہت ہوشیاری سے کام نہ لیا تو وہاں پر سول وار ہو جائے گی، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا اثر ساری دنیا میں پڑے گا، اس کی مثالیں دی جائیں گی، اور لوگ اس کی مثالوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ملکوں کے اندر بھی اس کے اثرات دوسرے ملکوں میں پڑیں گے، ممکن ہے پاکستان پہ بھی پڑیں، انڈیا پہ بھی پڑیں، لیکن انڈیا اس میں بہت بڑا لوزر ہے، اور انڈیا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو بڑی سزا ملے گی اگر جو بائیڈن میں آ گئے ہیں اس پر، تو ان کے اوپر بہت سی قدغن لاگو ہو جائیں گی، اور وہ جو بہت ادرا رہا تھا وہ اس کی ادراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو مسلسل ناکامیاں ہو رہی ہیں بھارت کو، ہم اس لحاظ سے تو خوش ہیں، لیکن وہ اس بات میں دیکھیں گے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں افغانستان کے معاملے میں، وہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے۔ جس طرح کہ امریکہ سے امریکہ نکلنا چاہتا تھا افغانستان سے، اگر اسی پالیسی پہ عمل جو بائیڈن کرے گا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ جو بائیڈن ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور ایک جہاندیدہ آدمی ہے، ایک عمر رسیدہ آدمی ہے، ہماری عمر کا آدمی ہے، تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں آدمی بہت بدل جاتا ہے، اور بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اور بہت زیادہ سمجھ جاتا ہے، اور دنیا کو انسانیت کی بھلا کا سوچتا ہے۔ تو اگر وہ انسانیت کی بھلا کا سوچے گا تو دنیا زیادہ پرامن ہوگی، زیادہ خطرہ جو بڑھ گیا ہے وہ رک جائے گا، اور ہم توقع رکھتے ہیں جو بائیڈن سے کہ اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔